السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کا تعارف پڑھیں گے اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس کی آیات کو اسٹڈی کریں گے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے، فاتحہ کا لفظ فا، تا اور ہا سے ہے۔ فاتحہ کے معنی ہیں کھولنے والی، آغاز، ابتدا یا اوپننگ۔ اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن پاک کی ماں۔ سب المثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ 7 بار دہرائی جانے والی آیات، کیونکہ ہم دن میں سب سے زیادہ قرآن کا یہی حصہ پڑھتے ہیں نمازوں وغیرہ میں۔ اسے شفا بھی کہا جاتا ہے، اسے صلات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر صلات نہیں ہوتی، یعنی نماز نہیں ہوتی۔ بہت ہی برکت والی اور عظمت والی صورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے اوپر دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا اور کہا، یہ وہ دروازہ ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ آیا اور پھر وہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، مبارک ہو، آپ کو 2 نور عطا ہوئے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیے گئے، یعنی کہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ یہ فرشتہ پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ اور وہ خوشخبری کیا تھی کہ سورۃ الفاتحہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ یہ سورت جس کو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، یہ قرآن پاک کی بہت ہی اہم سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک مشہور نام ہے سورۃ الفاتحہ، جو کہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن اس سورت کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ اور کب کسی چیز کے بہت زیادہ نام رکھے جاتے ہیں؟ جب اس چیز سے آپ کو بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، تو یہ بھی محبت کی علامت ہے اس سورت سے اللہ تعالیٰ کی۔ اس سورت کے سب سے زیادہ نام ہیں، تو اس لحاظ سے جو سورہ فاتحہ ہے وہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم ترین سورت ہے۔ اور اس کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سورت نماز میں فرض قرار دی گئی ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ساری نماز پڑھ لے مگر سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دہرانی پڑے گی، اسے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ جیسے انسان کی ریڑھ کی ہڈی اگر ڈیمیج ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پیرالائزڈ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر سورہ فاتحہ جو ہے وہ نماز کی بیک بون کی طرح ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ایسی ہے کہ جیسے ہے ہی نہیں۔ اب اس کو میں پہلے یہ بتا چکی ہوں کہ سب المثانی بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ تو دن میں ہم 17 رکعت تو فرض ہیں، ہم 17 رکعت تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، وہ تو ہم نے لازمی پڑھنی ہے، وہ تو فرض ہیں، وہ ہم کسی حال میں چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اور فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی فجر کی سنتیں نہ کبھی سفر میں چھوڑتے تھے، جب وہ بیمار ہوتے تھے پھر بھی وہ فجر کی سنتیں لازمی پڑھتے تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ فجر کی سنتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو باقی سنتیں ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن کی 12 سنتوں کو پورا کرے تو جنت میں اس کو گھر کی بشارت ہے، مطلب کہ اس کے لیے گھر کا وعدہ ہے جنت میں۔ ہم سب کو گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہے یا چاہے وہ جانور ہیں، اور گھر بھی ایسا جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ترین ہو۔ تو کوئی بھی گھر جنت سے خوبصورت ترین ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ اور جب یہ وعدہ ہے کہ تم یہ کرو، تم دن کی 12 سنتیں ادا کرو تو تمہیں جنت میں گھر ملے گا، تو ہم کیوں نہ اس کو اپنائیں؟ لیکن ہم اس کے لیے سستی کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس فرض ادا کر لیا ہے نا، بس ہو گیا، بس کافی ہے۔ کتنا ہی وقت لگتا ہے سنت ادا کرنے میں، بس ہم نے اس عادت کو اپنانا ہے۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ سب سے عظیم، سب سے زیادہ عظمت والی سورت ہے۔
اس کا مشہور نام الفاتحہ اس لیے ہے کیونکہ یہ فاتحۃ القرآن ہے، اس سے قرآن پاک کی اوپننگ ہے، اور یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے، یعنی کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کی 7 آیات ہیں اور ایک رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ وہ پہلی سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمپلیٹ نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کچھ سورتوں کی آیات تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، لیکن وہ کمپلیٹ جو سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی پوری۔ اس سے پہلے سورۃ العلق، سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر ان کی کچھ آیات تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔